السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں اپنا فیس بک پہ ایک سکرولنگ کر رہا تھا، تو میرے سامنے ایک پوسٹ آئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زندگی میں جو ہے نا دنیا کی پرواہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور جو ہے اللہ کو جو ہے وہ ترجیح دو، اللہ کو جو ہے وہ ہم نے پانا ہے، اور جو ہے دنیا جائے بھار میں، یہ لفظ انہوں نے بولا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے نا دو چیزیں ہیں، ہم نے دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور آخرت کو بھی اپنی خراب کرنا ہے۔ اسی ویڈیو میں انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کہی، وہ بڑی پیاری بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی تھوڑے سے فائدے کے لیے جو ہے نا بڑے فائدے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ لائک کس طرح سے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو ہے چھوٹی سی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا کے لیے جو ہم نے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی، کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے۔ میرے ان کی بات بڑی پسند آئی، لیکن یہ چیز کہ دنیا جائے بھار میں اور جو ہے ہم نے اپنے اللہ کو پانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ تب ملتے ہیں جب آپ اپنے جو ہے حقوق العباد کے معاملات میں بھی پرفیکٹ ہے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافیاں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا رہن سہن اچھا ہے، آپ کسی کے ساتھ جو ہے فضول میں بدگمانی نہیں کر رہے، غیبت نہیں کر رہے، بہتان، تہمت، ان چیزوں سے اگر آپ بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب جو ہے ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ بالکل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو جن جن لوگوں نے اپنی زندگی میں سے اللہ رب العزت کو مائنس کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آج آپ ان کا حال دیکھ لیں، وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور بالکل ریئلٹی ہے کہ اللہ کو جب تک آپ اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے تب تک آپ کی زندگی میں برکات نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی لائف میں خود پرسنلی بہت ایشوز، بہت گندی لائف گزاری ہے، ٹھیک ہے، اور اس قدر گندے معاملات تھے کہ جو ہے نا مطلب اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے کہ اس قدر میں اللہ تعالیٰ سے دور تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، میرا یہاں پہ زندگی میں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے کوشش کی، اپنے رب العزت کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چانس دیا کہ بیٹا آ جاؤ واپس، ابھی بھی ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آپ کو بار بار موقع فراہم کرتی ہے، آپ کو بار بار آوازیں دیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جب تک تمہاری جو ہے اپنا سانس تمہارے اندر موجود ہے، تم آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو مائنس کر کے جو آپ نے زندگی گزارنی ہے، نہیں ہو سکتا، گزار ہی نہیں سکتے آپ، جو مرضی کر لیں، اگر آپ کی زندگی میں اللہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو سکون نہیں مل سکتا، آپ کو چین نہیں مل سکتا، آپ کو جو ہے برکتیں نہیں مل سکتی، آپ کو رحمتیں نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ دور رہیں گے، آری رہیں گے۔ اچھا، اب جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کیا ہے، اچھا ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں بڑی لوگ کہتے ہیں یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میرے بڑے اچھے معاملات ہیں، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، تو جو ہے نا پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے۔ معاملات کون سے جی؟ دنیاوی معاملات، ٹھیک ہے۔ دنیاوی معاملات سے کیا مراد ہے؟ اچھا، تو ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہے نا، جن جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو شامل کر لیا وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو ہے نا اپنی لائف میں یہ ایک چیز خود آبزرو کی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ رب العزت کو لے آتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ایک ذہنی سکون مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک رحمت سی آپ کے اوپر محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لائک میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے میں نے خود جو ہے نا اپنی لائف میں یہ چیز امپلیمنٹ کی ہے، اور ایک جو ہے نا وہ فرق محسوس کیا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ میں بڑا گندا پاس تھا، میرا پاس سے مراد کے مطلب کہ ایویں لوگوں سے تانا زنی، لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی، اپنا کھار بازی رکھنا، بدلے لینا، یہ کرنا وہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یقین کریں میرے کچھ ایسے معاملات ابھی تک ہیں کہ مجھے ابھی بھی فیل آتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مجھے اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے،
ٹھیک ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب آپ اس جگہ پہ اپنے اللہ رب العزت کو شامل کر لیں گے نا تو آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو مائنس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم نے مائنس نہیں کرنا، اس کو ہم نے ہر چیز میں موجود رکھنا ہے. ٹھیک لو اچھا اس چیز کو نا کچھ لوگ مجھے ٹونٹ بھی کرتے ہیں، یا تم ہر چیز میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو لے آتے ہو، مولوی بن جاتے ہو. یہ تو ٹھیک ہے، مقصد وہ نہیں ہے. مقصد وہ ہے کہ اللہ کے بغیر آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. وجہ تخلیق کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، اور بنائی کس نے؟ اللہ رب العزت نے. آپ اس کے بغیر آپ کچھ کرو گے تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اچھا تو مجھے بہت سے معاملات میں لگا کہ یار میں صحیح ہوں، میں نے ان سے ڈسکس کیا گیا، مجھے لگتا ہے میرے یہ ہمارے یہ اختلافات ہیں، میں صحیح ہوں. نہیں سمجھ آئی ان کو. ٹھیک ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، میں نے وہ انڈیا لکھے کیا وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپورٹ چھوڑ دیا. میں کہا یا اللہ دیکھ، بخاری شریف کی میں نے حدیث سنی ہے کہ تو نے فرمایا ہے کہ میں قیامت والے دن جو ہے انصاف کروں گا. ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا میں انصاف کر دوں گا. تو یہ جو ہے نا یہ جو معاملات ہیں، اگر اختلافات ہے نا، مجھے لگ رہا ہے میں صحیح ہوں، اس کو لگ رہا ہے وہ صحیح ہے، یا کوئی بھی معاملہ دنیاوی معاملات ہے، آپ کے والدین سے آپ کا اختلاف ہے، آپ کے دوست سے، باپ سے، عزیزوں کا سے، رشتہ داروں سے، تو اس کو چھوڑ دو. دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو. پہلے تو کوشش یہ کرو کہ معاف کر دو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی سکون نہیں مل رہا، آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ نہیں یار میرے ساتھ 100% اصول ہے نا آپ کی زندگی کا کہ میں نے زیادتی نہ ہونے دینی ہے اور نہ میں نے کرنی ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو لے آؤ. ٹھیک ہے، میں نے یہی کیا پرسنلی. میں نے پھر جو ہے نا وہ کیس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں رہتے میں کہا یا اللہ یہاں پہ جو ہے نا میں تجھے بٹھا دیتا ہوں، اور اس چیز کا جو انصاف ہے میں تیرے سے قیامت والے دن لینا ہے. ٹھیک ہے، قیامت تک جو ہے میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کروں گا، اس چیز کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا. قیامت والے دن جب تیرا دربار لگے گا اس وقت جو ہے میں یہ اپنا کیس لاؤں گا، تو نے میرا فیصلہ کروانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں صحیح ہوں، مجھے اختلاف ہے، ان کو لگتا ہے وہ صحیح ہے، تو اس کا جو اختلاف ہے، اس کا جو فیصلہ وہ تو نے قیامت والے دن کرنا ہے. تو جب آپ ایسی سچویشن میں اللہ رب العزت کو لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میرے معاملہ ٹھیک ہے، میں نے وہ چیز جو جس سے ہمارا اختلاف تھا وہ چیز اللہ کے سپورٹ چھوڑ دی، اس کا فیصلہ جو قیامت میں چھوڑ دیا، باقی جو معاملات وہ ٹھیک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کہ جب تک آپ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اپنی صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات آنکھ بند ہونے تک اللہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھیں گے، آپ فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اللہ کو جو ہے نا وہ ہمیں اپنی زندگی میں سے مائنس نہیں کرنا. کر کے دیکھ لو یار، آپ لوگ خود دیکھو، آپ لوگوں کی آپ نمازوں میں سے ہم لوگ دور ہیں، ہم لوگ قرآن سے دور ہیں. ٹھیک ہے، اور سکون نہیں ہے. اسی ریزن یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو پیچھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں 8 چیزیں عزیز ہیں تو دفع ہو جاؤ. اللہ نے کہہ دیا اگر تم نے عزیز رکھ لیا باقی چیزوں کو، مجھے تم نے مائنس کر دیا ہے تو دفع ہو جاؤ، میرے پاس کیا لینے آ رہے ہو. سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت ہے، کبھی ڈیٹیل سے پڑھ کے اس کو دیکھیے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہارے والدین، بیویاں، شوہر، اولاد، مال، کاروبار، حویلیاں اگر تمہیں عزیز ہے تو دفع ہو جاؤ. انصاف جہاں وہاں بیٹھ کے انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ فاسقوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا، قیامت میں سارا فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اپنی زندگی میں مائنس نہیں کرنا. ہر فیصلے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو لے آئیں گے نا تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تمام مسائل ختم ہو جائے گی. ابھی مجھے اپنے فیوچر کو لے کے بڑی ٹینشن ہے کہ میرا فیوچر کیا ہے، میرے کیا معاملات ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو شامل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.